اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید کے پارہ نمبر 3 کا خلاصہ، اور اس میں کل جو ہے نا وہ 16 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے بھی درجات رکھے، سارے رسول برابر نہیں، ان میں سے بھی درجے ہیں۔ دوسرے رکوع میں خرچ فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ تیسرے رکوع میں ہے ابراہیم اور نمرود کے سوال و جواب۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو وہ اگر سچا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ چوتھے رکوع میں ذکر ہے کہ خرچ فی سبیل اللہ سے برکتیں آتے ہیں۔ پانچویں رکوع میں ہے اچھا خرچ کرو۔ چھٹا رکوع کہتا ہے کہ یہ فی سبیل اللہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں۔ ساتواں رکوع جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب سودے بازی کرو تو لکھا کرو، اگر چیز کے بدلے میں چیز دیں پھر چاہے نہ لکھیں، یا اگر لکھنے والا نام موجود نہ ہو تو گواہ بنا لو۔ آٹھواں رکوع ہے کہ اللہ مال کے کل ہے۔ نوواں رکوع یہ ہے کہ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تورات، زبور، انجیل، وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ 10ویں رکوع میں ذکر ہے کہ یہ مال، اولاد، شہوت، زوج، بیٹے، یہ ان کی کثرت کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسلام سب سے اچھا دین ہے، میانہ روی رکھے، طریقہ کار پہ چلیں۔ 11واں رکوع جو ہے نا وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نے انبیاء کو ناجائز قتل کیا، دن رات کو اللہ تعالیٰ بدلتا ہے۔ 12ویں رکوع سے قصہ مریم اور حضرت عیسیٰ، ان کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ 13واں رکوع بھی حضرت عیسیٰ کا قصہ ہے، اور 14ویں رکوع میں ہے کہ اہل کتاب کو ہدایت اور نصیحت۔ 15واں رکوع ہے کہ اہل کتاب نے کتاب میں ملاوٹ کی، کتاب کو بدلی کیا، اور 16واں رکوع یہ ہے کہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اقرار لیا تھا آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، کہ اگر کسی کے بھی دور میں یہ میرا نبی آ جائے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے اور اس کی شریعت پہ عمل کرنا۔ اسی رکوع میں ہے کہ آخرت میں حساب مشکل ہے۔ تو بہت شکریہ، باقی پھر سناؤں گا۔